ناظرین اکرام، تاریخ کا سب سے بدقسمت شخص سمجھا جانے والا والٹر سمر، جو کہ برطانیہ کا رہائشی تھا اور فوج میں ایک افسر تھا، اس کے ساتھ 3 ایسے پراسرار واقعات پیش آئے کہ جس کے بعد وہ دنیا کا بدقسمت ترین انسان سمجھا جانے لگا۔ یہاں تک کہ وہی خوفناک حادثہ موت کے بعد بھی اس کے ساتھ پیش آیا، جس کی وجہ سے وہ اپنی موت کے بعد بھی یہ بدقسمتی جھیلتا رہا۔ جی ہاں ناظرین، اسے اتفاق کہیں یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، لیکن یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے کہ برطانیہ سے تعلق رکھنے والا والٹر سمر کو دنیا کا بدقسمت ترین انسان قرار دیا جاتا ہے، جس پر ہر 6 سال کے بعد آسمانی بجلی گرتی، اور یہاں تک کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی قبر پر بھی اس کے مرنے کے 6 سال بعد بجلی گر گئی۔ دوستو، رپورٹ کے مطابق والٹر سمر پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانوی فوج میں افسر تھا، اور یہ سن 1918 کی بات ہے جب سمر کو پہلی دفعہ آسمانی بجلی نے نشانہ بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ سن 1918 میں والٹر سمر کو اس کی اعلیٰ صلاحیتوں کی بنیاد پر بیلجیم میں تعینات کیا گیا تھا، لہٰذا وہیں رہتے ہوئے وہ اپنے معمول کے مطابق زندگی بسر کر رہا تھا۔ انتہائی محنتی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ گھوڑ سواری کا شوقین تھا اور اس میں ماہر بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے کام کے علاوہ اکثر گھوڑ سواری بھی کیا کرتا تھا۔ ایک دن موسم کی خرابی کے باعث وہ اپنے کام سے جلدی فارغ ہوا تو اس نے سوچا کہ کچھ دیر سواری کرنے کے بعد آرام کیا جائے۔ یہی سوچ کر وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ اچانک کڑکدار آسمانی بجلی چمکی اور یکا یک اس پر آن گری، جس کی وجہ سے وہ نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے اٹھا کر ہسپتال لے جایا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کا نچلا دھڑ بالکل مفلوج ہو چکا ہے، اور وہ کئی ماہ تک بستر سے لگا رہا، تاہم اس نے ہمت نہیں ہاری اور خود کو اس معذوری سے نجات دلانے کے لیے لگاتار کوششیں کرتا رہا۔ لہٰذا کئی مہینوں کی معذوری گزارنے کے بعد وہ دوبارہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ لیکن معذوری کے بعد جس چیز نے اسے زیادہ دھچکا لگایا وہ یہ تھا کہ اس کی معذوری کے سبب اسے فوج سے نکال دیا گیا، اور ظاہر ہے اس بات نے اسے بہت زیادہ دکھی کیا، لیکن اس نے اس دکھ کو خود پر حاوی نہ ہونے دیا اور یہاں سے کسی اور ملک رخت سفر باندھنے کا ارادہ کیا، اور یوں جلد ہی وہ بیلجیم کو خیر آباد کہہ کر کینیڈا شفٹ ہو گیا۔ کینیڈا پہنچنے پر اس نے اپنی نئی زندگی کا باقاعدہ آغاز کیا اور وہیں گزر بسر کرنے لگا۔ اس کی زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی، لیکن چونکہ آرمی آفیسر رہنے کے بعد اس کے لیے آرمی کو خیر آباد کہنا مشکل تھا، لیکن ان سب کے باوجود اس نے اپنی زندگی کو ہنسی خوشی جینا شروع کر دیا کہ شاید یہی اس کی قسمت میں تھا۔ خواتین و حضرات، کہا جاتا ہے کہ جب پہلی بار آسمانی بجلی گرنے کے 6 سال گزر گئے اور وہ اپنی معمول کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن آسمانی بجلی نے اسے پہلے جیسا تندرست اور صحت مند جوان نہ بننے دیا، لہٰذا اس نے گھوڑے کی سواری بھی چھوڑ دی اور اب اس کا مشغلہ مچھلیاں پکڑنا بن گیا۔ اب یہ 1924 کا سال گزر رہا تھا جب وہ ایک دن مچھلیاں پکڑنے کے لیے قریبی تالاب میں گیا۔ وہ مچھلیاں پکڑتے پکڑتے تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا کہ کچھ دیر آرام کیا جائے۔ اچانک موسم خراب ہوا اور آسمان پر گہرے بادل چھا گئے، جبکہ آسمانی بجلی کی کڑک نے سمر کو خوفزدہ کر دیا اور وہ خود کو چھپانے لگا۔ لیکن اسی دوران اس پر آسمانی بجلی نے حملہ کر دیا اور یوں ایک دفعہ پھر اس کے جسم کا آدھا حصہ مفلوج ہو گیا، اور وہ پہلے ہی کی طرح کئی مہینے معذوری کی حالت میں رہا۔ لیکن سمر چونکہ باہمت انسانوں میں سے ایک تھا، لہٰذا اس دفعہ بھی اس نے اپنی معذوری کو خود پر حاوی نہ ہونے دیا، اور خوش قسمتی سے وہ 2 سال بعد پھر تندرست ہو گیا اور معمول کے مطابق زندگی بسر کرنے لگا۔ لیکن شاید اس کی ہمت اور جرأت آسمانی بجلی کو پسند آ گئی تھی، لہٰذا پہلے کی طرح اس کے دوسرے حادثے کو بھی ابھی 6 سال ہی گزرے تھے کہ 1930 میں تیسری بار والٹر پر بجلی گر پڑی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ 2 بار آسمانی بجلی کے سبب معذوری جھیلنے والا سمر نہیں جانتا تھا کہ اس سلسلے کا یہیں اختتام نہیں ہوا تھا، لہٰذا تیسری دفعہ ایک بار پھر سمر پر اس وقت آسمانی بجلی گری جب وہ ایک پارک میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بھی دوسری بار بجلی گرنے سے 6 سال بعد کا واقعہ تھا کہ جب وہ ایک سہانے موسم میں ایک پارک میں بیٹھا ارد گرد کے ماحول سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک موسم کی حالت بگڑی اور یکا یک بجلی چمکنے لگی۔ اسی دوران وہ وہاں سے بھاگنے ہی لگا تھا کہ اچانک آسمانی بجلی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اب کی بار اس کی حالت کہیں زیادہ خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس واقعے کے 2 سال بعد تک وہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہا۔ کبھی اس کی حالت بہت زیادہ بگڑ جاتی تو کبھی اسے زندگی کی امید نظر آنے لگتی، لیکن اس دفعہ وہ پہلے کی طرح اپنی تمام تر ہمت کھو چکا تھا اور کسی کو بھی اس کے بچنے کی امید نظر نہ آئی۔ لہٰذا اسی حالت میں 2 سال تک مبتلا رہنے کے بعد 1932 میں والٹر سمر اس جہاں فانی سے کوچ کر گیا۔
لیکن دوستو اس کے مرنے پر کہانی ختم ہو جاتی تو شاید یہ دنیا کا بدقسمت ترین انسان قرار نہ پاتا، لیکن یہ کہانی ابھی بھی جاری رہی۔ ناظرین، جیسے ہی تیسری بار بجلی گرنے کے 6 سال مکمل ہوئے اور 1936 آیا تو چوتھی بار آسمانی بجلی اس کی قبر پر گری، جس کی وجہ سے اس کا کتبہ ٹوٹ گیا۔ جی ہاں سامعین، کہا جاتا ہے کہ والٹر سیمر کی موت کے بعد ان کے اہل خانہ نے انہیں کینیڈا کے وینکوور میں موجود قبرستان میں سپرد خاک کیا تھا، لیکن حیران کن طور پر آسمانی بجلی نے اس کی موت کے بعد بھی اس کا تعاقب کرنا نہیں چھوڑا۔ ماہرین کے لیے آج بھی یہ ایک معمہ ہے کہ آخر ایک پورے لگے بندے شیڈول کے ساتھ اس شخص پر بجلی کیوں گرتی رہی۔ یہ بات ابھی تک ایک ایسا پراسرار معمہ ہے جس کا جواب ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن دوستو، اس دنیا میں خوش قسمت لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے، جس کی حالیہ مثال اس وقت سامنے آئی جب دبئی ایئرپورٹ پر حادثے کا شکار ہونے والے طیارے کا مسافر محمد بشیر 10 لاکھ US$ کی لاٹری جیت گیا۔ یعنی پہلے خطرناک حادثے سے بچا اور پھر $10 لاکھ کی لاٹری بھی جیت لی، اور یوں بھارتی شہری محمد بشیر دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان بن گیا۔ دوستو، بھارت سے تعلق رکھنے والے محمد بشیر نے چھٹیاں گزارنے کے لیے بھارت جاتے ہوئے دبئی سے ایئرپورٹ سے لاٹری کا ٹکٹ خریدا اور وطن واپسی پر $10 لاکھ کی لاٹری جیت گیا۔ $10 لاکھ کی لاٹری جیتنے والا یہ وہی شخص ہے جو کہ کچھ دن قبل ایئرپورٹ پر حادثے کا شکار ہونے والے طیارے کا مسافر تھا۔ ناظرین، یوں تو خوش قسمت اور بد قسمت لوگوں کی کئی کہانیاں اس کرۂ ارض پر موجود ہیں، لیکن بطور مسلم خوش نصیب انسان وہی ہے جو اپنے رب کو راضی کر لے اور جنت کما لے، اور بد قسمت وہ ہے جو اس پاک ذات کو راضی نہ کر پائے اور جہنم کا حقدار ٹھہرے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں 10 خوش قسمت ترین انسان ایسے بھی گزرے ہیں جنہیں آج دنیا عشرہ مبشرہ کے نام سے جانتی ہے، جبکہ ایک صحابی کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارے پاس جنتی آدمی آنے والا ہے۔ پس ایک انصاری آدمی آیا، وضو کی وجہ سے اس کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا اور اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں اپنے جوتے لٹکائے ہوئے تھے۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی اور وہی آدمی اس پہلے والی کیفیت کے ساتھ آیا۔ جب تیسرا دن تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے پاس جنتی آدمی آنے والا ہے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہی بندہ اپنی سابقہ حالت کے ساتھ آ گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آدمی کے پیچھے چل پڑے اور اس سے کہا کہ میرا ابو جان سے جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے ان کے پاس 3 دن نہ جانے کی قسم اٹھا لی ہے، اگر تم مجھے اپنے پاس جگہ دے دو یہاں تک کہ یہ مدت پوری ہو جائے۔ اس نے کہا کہ جی ہاں، تشریف لائیے۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اس آدمی کے ساتھ 3 راتیں گزاری اور وہ رات کو بالکل قیام نہیں کرتا تھا، البتہ جب بھی وہ جاگتا اپنے بستر پر پہلو بدلتا تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا اور تکبیرات پڑھتا، یہاں تک کہ وہ نماز فجر کے لیے اٹھتا۔ اس کے علاوہ اس کا یہ وصف بھی تھا کہ وہ صرف خیر اور بھلائی والی بات ہی کرتا تھا۔ جب 3 راتیں گزر گئیں اور قریب تھا کہ اس کے عمل کو حقیر سمجھوں تو میں نے اسے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میں اور میرے ابو جان کے مابین نہ کوئی غصے والی بات ہوئی اور نہ ہی کوئی قطع تعلقی۔ آپ کے پاس میرے ٹھہرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 بار یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ابھی ایک جنتی آدمی تمہارے پاس آنے والا ہے۔ بس میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کا عمل دیکھنے کے لیے آپ کے گھر رہوں اور پھر میں بھی اسی عمل کی اقتدا کرتے ہوئے جنت کا حقدار ٹھہروں، لیکن میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ زیادہ عبادات نہیں کرتے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کے اندر کون سی ایسی صفت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق یہ فرمایا؟ اس پر جواب میں انہوں نے کہا کہ میرا عمل وہی ہے جو تو نے دیکھ لیا۔ پھر جب میں جانے لگا تو اس نے مجھے دوبارہ بلایا اور کہا کہ میرا عمل تو وہی ہے جو تو نے دیکھ لیا، البتہ یہ ضرور ہے کہ میرے نفس میں کسی مسلمان کے خلاف کوئی دھوکہ نہیں ہے، اور جس مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جو خیر عطا کی ہے میں اس پر اس سے حسد نہیں کرتا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بس یہی چیز ہے جس نے تجھے اس مقام پر پہنچا دیا ہے، اور یہی وہ عمل ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ لہذا دوستوں، معلوم ہوا کہ خوش قسمت انسان وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ان نیک بندوں کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
بہت جلد انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.